السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں روزانہ سیرت کے عنوان پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ میں یہ باتیں کہاں سے پڑھ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو آج میں ان کتابوں کو آپ کے سامنے شو کر دینا، دکھا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی کتاب ہے سیرت ابن ہشام۔ یہ کتاب عربی میں ہے، پوری کتاب عربی میں ہے، 2 جلدوں میں ہے، بہت ہی مستند اور ٹرسٹڈ کتاب ہے، لیکن یہ کتاب مختصر ہے، شارٹ کٹ ہے، اسی لیے اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو بھی میں دیکھتا ہوں۔ ایک کتاب ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے یہ 3 جلدوں میں ہے، اردو میں ہے، اور اس کے رائٹر کا نام ہے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے ایک کتاب اور ہے تاریخ اسلام، یہ بھی 3 جلدوں میں ہے، اس کے رائٹر کا نام ہے مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ یہ تینوں کتاب ہی بہت ہی ٹرسٹڈ اور مستند ہے، اسی لیے میں انہی کتابوں سے اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے جو باتیں مجھے حاصل ہوتی ہے میں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرے تاکہ یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچے، دوسروں کو بھی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل ہو۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے شعب ابی طالب کا واقعہ بیان کیا تھا کہ ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کے خاندان بنو ہاشم کا اور اسی طریقے سے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ بنو ہاشم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن رشتہ داری کی بیس پر قتل کرنے کے لیے ہمارے نبی کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے پورے خاندان کا ہی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ بائیکاٹ شروع ہوا تھا سن 7 نبوی میں اور ختم ہوا تھا سن 10 نبوی میں، یعنی نبی بننے کے 7 سال بعد یہ بائیکاٹ شروع ہوا اور نبی بننے کے 10 سال بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ جب یہ بائیکاٹ چل رہا تھا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف جانے لگے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جب صحابہ اکرام پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا تو ہمارے نبی نے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جانے کی اجازت دی، تو اس وقت ٹوٹل 102 صحابہ اکرام حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کر کے انہی کے ساتھ ملنے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے۔ چلتے چلتے راستے پر ایک جگہ آئی جس کا نام ہے برق الغماد۔ برق الغماد میں ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا قبیلہ قارہ، اور اس قبیلہ قارہ کا سردار تھا ابن الدغنہ۔ حضرت ابو بکر کی ملاقات ہوتی ہے اس ابن الدغنہ سے، تو ابن الدغنہ حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کیا کروں، میری قوم نے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے، اسی لیے میں مکہ چھوڑ کر کے کہیں اور جانا چاہتا ہوں تاکہ سکون سے اللہ کی عبادت کر سکوں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکوں۔ ابن الدغنہ کہنے لگے، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جن کے اوپر قرضہ ہوتا ہے آپ ان کی طرف سے قرضہ ادا کر دیتے ہیں، اہل حق کا سپورٹ کرتے ہیں، آپ اتنے اچھے انسان ہیں کہ قوم کو آپ پر فخر ہونا چاہیے، اور مکہ والوں کو چاہیے کہ وہ آپ کو نہ نکالیں اور نہ آپ کو خود مکہ چھوڑ کر کے جانا چاہیے۔ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، چلیے آپ مکہ چلیے، وہیں پر اللہ کی عبادت کیجیے۔ حضرت ابو بکر واپس ہوئے، مکہ پہنچے۔ ابن الدغنہ نے مکہ کے تمام سرداروں کو جمع کیا اور ان کو خوب شرمندہ کیا کہ تم اتنے اچھے انسان کو نکالتے ہو، میں نے ان کو پناہ دی ہے، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر مکہ میں رہنے لگے اور گھر پر ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، وہیں پر اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے کرتے تھے، اور تلاوت کی آواز جب محلے میں گونجتی تھی تو اس کا ایفیکٹ سب پر ہوتا تھا، سب سے زیادہ عورتوں پر، اور عورتیں قرآن کی تلاوت سن کر کے رونے لگتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کے کفار کو رہا نہ گیا۔ ابن الدغنہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ یا تو وہ تلاوت کی آواز آہستہ کر دے یا پھر آپ کی پناہ سے نکل جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے، میں ابن الدغنہ کی پناہ سے نکلتا ہوں، لیکن میں تلاوت کی آواز آہستہ نہیں کر سکتا۔
ناظرین اکرام، اسی طریقے سے مسلمانوں پر، ہمارے نبی پر، بنو ہاشم پر مصیبت آئی تھی اور کنٹینیو 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ 3 سال کے بعد سن 10 نبوی میں یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی یہ بائیکاٹ ختم ہوا، بنو ہاشم خاندان کے سردار، ہمارے نبی کے چچا، مکہ کے پاورفل سردار تھے جن کا نام ہے ابو طالب، جو ہر مصیبت پر ہمارے نبی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے رہتے تھے، ہمارے نبی کا سپورٹ کرتے تھے۔ ابو طالب کی ہی وجہ سے کوئی ہمارے نبی پر حملہ کر کے قتل نہیں کر سکتا تھا، ابو طالب کی ہی وجہ سے کوئی ڈائریکٹلی ہمارے نبی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد ہی بیمار پڑ گئے اور تھوڑے ہی دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو طالب کے انتقال کے 4 یا 5 دن بعد ہمارے نبی کی بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ہمارے نبی پر ایمان لائی تھی۔ جب بھی کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچتی تھی، حضرت خدیجہ ہمارے نبی کو تسلی دے کر کے آپ کا غم ہلکا کر دیتی تھی۔ یعنی ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں بڑے ہی ہمدرد دوست تھے، اور دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے نبی کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور اس سال کا نام پڑ گیا عام الحزن، یعنی غموں کا سال۔ دوسری طرف کافروں نے دیکھا کہ اب میدان صاف ہے، چنانچہ ہمارے نبی کو بے انتہا تکلیف پہنچانے لگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی راستے سے جا رہے تھے، کسی کمینے نے ہمارے نبی کے اوپر کیچڑ ڈال دی، جس کی وجہ سے ہمارے نبی کے مبارک بال، مبارک داڑھی اور آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، اور اسی گندگی کے ساتھ ہمارے نبی گھر تشریف لائے۔ ہمارے نبی کی سب سے چھوٹی لاڈلی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پانی لے کر کے اٹھیں اور آپ کے سر پر ڈالتی جاتیں اور زار و قطار روتی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی مت رو، اللہ تعالیٰ تیرے والد کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب کے وفات کا غم، دوسری طرف ان کمینوں کی تکلیف کا اضافہ۔ اسی لیے اس سال کا نام پڑا عام الحزن۔ جب ہمارے نبی نے مکہ کے ان بدبختوں کا اس طرح کا رویہ دیکھا تو آپ نے ایک اور جگہ کا ارادہ فرمایا کہ میں وہاں جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کروں گا، ان لوگوں کو اسلام پیش کروں گا، شاید وہاں کے لوگ اسلام لے آئیں۔ چنانچہ اس جگہ کی طرف سفر کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور اس جگہ کا نام ہے طائف۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں طائف کے سفر کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو قبول و منظور فرمائیں، اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کو میری باتوں سے سیرت کے متعلق معلومات نصیب فرمائیں، اور سب کو اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائیں۔